إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس مجلس ذکر کے شرکاء، علماء کرام، طلباء اعظام اور شرکاء مجلس، انسانیت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہو یا پھر بالغ دیوانہ ہو تو یہ دونوں مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی کردار و عمل نہ اچھا اور نہ برا شمار ہوتا ہے. لہذا اس پر تمام اقوام، تمام معاشروں اور تمام انسانوں کا اتفاق ہے. البتہ جب انسان عاقل ہو اور اس کے بعد بالغ بھی ہو جائے تو وہ مکلف ہے. مکلف کا معنی یہ ہے کہ وہ پابند ہے کہ انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کر کردار ادا کرے، اور اس پابندی کے لیے چاہے جتنی بھی زحمت اس کو اٹھانا پڑے یا راستے کے رکاوٹوں کو ہٹانے کی صورت میں اس کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے. تیسری بات یہ کہ انسان کا اولین فریضہ علم ہے، جاننا ہے دو چیزوں کا، ذات کا اور کائنات کا. ذات کے جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ تاکہ انسان اپنے کردار کی تعمیر کو اس کے اپنے بارے میں بنائے ہوئے فکر کی بنیاد پہ رکھے. اور کائنات کا علم اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کی قدرت کا ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ مادی زندگی کے وسائل بھی ان سے فراہم کیے جائیں. عقلاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ حس علم کا ذریعہ ہے. دو چیزوں میں اختلاف ہے، دلیل اور نظر. بعض لوگ اس کو علم کا ذریعہ نہیں سمجھتے. اسی طرح خبر بعض لوگ علم کا ذریعہ نہیں سمجھتے. اکثر و بیشتر عقلاء کا اتفاق ہے کہ حس یہ علم کا ذریعہ ہے. محسوس کائنات میں سے ہر فرد بشر کو سب سے زیادہ قریب ترین محسوس چیز اس کے اپنے ذات کا یہ مادی جسم کا ڈھانچہ ہے. اور تمام علوم میں آسان ترین علم یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں ہوں، یعنی میں موجود ہوں یا میں منظر پر ہوں. اس لیے
ایک بہت مشہور قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جائے تو پھر وہ اپنے رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اس لیے ہر فرد بشر کو چاہیے یہ کہ علم کی ابتدا اپنی ذات سے کریں۔ اب جب ہم اپنی ذات کے جانب توجہ مبذول کرائیں تو ہمارا حص سب سے پہلے ہمارے مادی جسد کے ڈھانچے پہ پڑے گا، اور اس کے بارے میں ہمارے حس اور تجربے نے ثابت کیا ہے میرے خیال میں اگر موبائل آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو بہتر ہوگا۔ مادی جسد کے ڈھانچے کے بارے میں حس اور تجربے نے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد انسان کا مادی جسد گل سڑ کر مٹی بن جاتا ہے۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے مادی اجسام کا جو ابتدائی اور اصلی تخلیقی مادہ ہے وہ مٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ مٹی زمین سے لی گئی ہے، اور زمین میں ہر رنگ کے مٹی کے لہریں موجود ہیں، لہذا انسانوں میں جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ اسی ابتدائی تخلیقی مادے کے حوالے سے ہے۔ انسان کے اپنے رنگ کے انتخاب میں نہ اس کے اختیار کا اور نہ ہی اس کے کردار کا کوئی دخل ہے۔ اس لیے رنگوں کی بنیاد پر فضیلت ثابت کرنا اور پھر انسانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا معقول نہیں ہے، اس لیے کہ رنگ میں تو انسان کے اختیار و کردار کا کوئی دخل نہیں، مفید بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسانیت میں تفریق پڑے گا اور انتشار پیدا ہوگا تو انسانی صلاحیتیں تخریب پر صرف ہوں گی، جبکہ توحید کی شکل میں انسانی صلاحیتیں تعمیر پر صرف ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ حضرات اس پر توجہ دیں کہ مثلاً ہم چھوٹے ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور بڑے بن جاتے ہیں، تو اس اوپر اٹھنے کے حوالے سے انسانی مشابہت سبزے سے ہے، فصل سے ہے، اور سبزے کا یا فصل کا جب بیج ایک ہو تو اس بیج کو آپ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کاشت کریں تو اس کا فصل ایک ہی فصل ہوتا ہے۔ مثلاً گندم کے بیج کو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں کاشت کریں تو فصل تو گندم ہی کا فصل ہوگا۔ انسانی فصل کی کاشت کا جو بیج ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے انسانی نطفہ۔ لہذا علاقائی بنیادوں پر انسانوں میں تفریق پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا معقول نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے۔ توالد و تناسل کے لحاظ سے، یعنی جب ہم جنتے ہیں بچے، اس حوالے سے انسان کی مشابہت ہے حیوان سے، اور حیوانات میں جب ایک مشہور ماں ہو، گائے ہو یا بکری ہو یا بھیڑ ہو یا اونٹنی ہو، اور جس پر مالک کا
نظر شفقت ہو تو اس ماں کی نسل چاہے جتنا بھی پھیل جائے اس پورے نسل کی نسبت اس مشہور ماں کو کی جاتی ہے۔ نچلی ماؤں کی تولیدی نسبتیں اور ان کی کثرت اصل ماں کی نسلی وحدت کو متاثر نہیں کر سکتے، لہذا انسان کا جو اولین اور مشہور ماں ہے وہ حوا علیہ السلام، لہذا پوری انسانیت حوا کے اولاد ہی کہلائے گی۔ نچلی ماؤں کے تولیدی نسبتیں اس اصل ماں کی نسلی وحدت کو متاثر نہیں کی۔ نسب کے حوالے سے انسانوں میں فرقے اور شاخ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے انسانیت کی مشابہت درخت سے ہے، جیسا کہ درخت میں شاخیں ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، اور درخت کا جب جڑ ایک ہو تو ایک جڑ سے چاہے جتنے بھی تنے اٹھے ان کی کثرت درخت کی وحدت کو متاثر نہیں کرتی۔ لہذا انسانی شجر نسب کا جو جڑ ہے وہ آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تو انسانوں میں اگر شاخیں اور فرقے ہیں یہ شناخت کے لیے ہیں، تفریق کے لیے نہیں، لہذا اس بنیاد پر انسانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا معقول نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے۔ فکر کے حوالے سے تمام انسانوں کا فکر ایک ہے اور وہ ہے خیرخواہی۔ ہر فرد بشر اور ہو نہ ہو کم از کم اپنے ذات کے بارے میں تو خیرخواہ ہے، اور جب ایک انسان اپنی ذات کا خیرخواہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیرخواہ بنے، کیونکہ اس کا یہ فکر پائے تکمیل تک تب پہنچے گا جب دوسروں کے لیے بھی وہ وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ آپ دوسروں کو تو گالیاں سے نوازیں اور توقع دعائوں کا کریں، یا دوسروں کو پتھر مارے اور وہ آپ پہ پھول برسائے۔ لہذا توحید یہ انسان کا اصل ہے، اور کسی چیز کا اصل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نابود ہو جائے یا آپ اس کو معدوم فرض کریں تو وہ چیز ہی باقی نہ رہے۔ مثلا جڑ درخت کے لیے اصل ہے، بنیاد تعمیر کے لیے اصل ہے۔ اگر جڑ اور بنیاد نہ رہے تو نہ درخت رہے گا نہ تعمیر۔ انسانیت کا اصل توحید ہے۔ اگر انسانوں میں توحید ہوگا تو وہ انسان ہوں گے، ورنہ پھر درندے ہوں گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں ہر ایک انسان سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ پر غور کریں، انسان کے ظاہر اور پوشیدہ بہت سارے اعضاء ہیں جو ہر ایک دوسرے سے ساخت میں، سائز میں، حجم میں، صلاحیت میں بالکل دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ تمام اعضاء ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں توحید ہے۔ اور جب ہر ایک عضو بیماری کا شکار نہ ہو
تو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جب اپنا کردار ادا کرتا ہے تو دوسرے عضو کے عمل کا روک نہیں بنتا بلکہ اس کا معاون ہوتا ہے۔ لہذا انسانوں میں افکار، نظریات، شرائع اور مذاہب انسانیت کے وجود میں توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہر ایک شریعت، ہر ایک مذہب، ہر فکر و نظر اپنا کردار اپنے دائرے کے اندر ادا کرے، نہ دوسرے کے راستے کا روک بنتا ہے بلکہ معاون بنتا ہے۔ لہذا جب انسان عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو جائے، یہاں انسانیت جب اپنے اختیار سے اپنی شخصیت اور کردار کی تشکیل کرتا ہے تو یہاں انسان دو مختلف اصناف میں منقسم ہو جاتا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو یکسو ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے اختیار سے اپنے کردار کو یکسو رکھتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، جو زبان پر ہو دل میں بھی وہی ہو، جو کہتے ہیں عمل بھی وہی ہو، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، جو آج کے ہیں آنے والے کل کے بھی وہی ہوں۔ جب ان کی شخصیت میں، کردار میں اور فکر میں توحید ہوگا تو ان لوگوں کے معاشرے میں انس ہوگا، اور انسان یہ انس سے ہے، اور انس کا معنی ہے اپنائیت۔ ان لوگوں کے معاشرتی زندگی میں خطرہ اور خوف ان کے درمیان سے نکل جاتا ہے، اور اس معاشرے کا ہر فرد دوسرے کو اپنے جان کا، اپنے مال کا، اپنے آبرو کا خطرہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ لوگ اعتماد میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ لوگ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لہذا افراد کی کردار میں توحید معاشرے میں انس کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا جو مجموعہ کتاب ہے کامیابی کے راستے پر ان لوگوں کو ڈالتا ہے جو یکسو ہوں۔ اور تقوی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تقوی وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے کردار میں توحید ہر قسم کے تفریق و انتشار سے محفوظ ہو، اور معاشرے میں اپنائیت، اجنبیت سے محفوظ ہو، تو یہ انسانی تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے انا انزلنا لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، میں نے تمہارے لیے دو قسم کے لباس نازل کیے ہیں، آپ کے جسد کا لباس جس کے آپ کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے اور زینت بھی، اور دوسرا جو ہے وہ بچاؤ کا لباس ہے، تفریق سے بچاؤ کا لباس ہے، جس سے تمہاری انسانیت
اور شخصیت محفوظ بھی ہوتی ہے اور